یہ ڈاکٹر صاحبہ چند بیویاں آپ سے ملنے آئی ہیں جی۔ ظاہریہ فضلو کی آواز پر ہلکے سے چونکی تھی اور ماضی کی یادوں سے پیچھا چھڑا کر حال میں آن بیٹھی تھی۔ آج کل یہ بات اس کے ساتھ بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ ماضی کی کسی یاد میں کھو جاتی تھی اور ماضی کی وہ بات پوری طرح واضح ہو کر اس کی یادداشت پر لہرانے لگتی تھی۔ وہ اس یاد میں یوں کھولتی تھی کہ اپنے وجود کو حال کی بجائے ماضی کی اس یاد میں محسوس کرنے لگتی تھی، اور اب بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اندر بھیج دوں؟ سینے سے ٹھنڈی سانس خارج کرتے اس نے فضلو سے کہا تھا، اور بس یوں ہی میز سے اٹھا کر اپنے سیل پر نظر دوڑائی تھی۔ کل سے اس کا سر ابراہیم سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ اب بھی وہ ان کی مس کال یا SMS چیک کرنے لگی تھی۔ سیل پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ سلام ڈاکٹر صاحبہ جی، چند عورتیں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے۔ ظاہریہ نے سامنے کھڑے پانچوں عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے سامنے پڑے بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سخت نقوش، ملگجے حلیے اور سانولے چہروں والی عورتیں تھیں۔ ظاہریہ نے ان کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ وہ سب اس سے بات کرنے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھیں۔ انداز بتا رہے تھے کہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک تو چلی آئی ہیں، مگر اب سامنے بیٹھی پڑھی لکھی خوبصورت سی ڈاکٹر سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ اوہ، آپ کا ہاتھ زخمی ہے، ادھر سٹول پر آ کر بیٹھیے، میں چیک کر لیتی ہوں۔ آپ شاید اسی لیے آئی ہیں۔ ظاہریہ نے اتنی گرمی میں ریشمی ملگجے نیلے لباس میں ملبوس کھردرے نقوش کی حامل پتلی سی عورت کو مخاطب کیا، جس کے بائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر مختلف رنگ کے کپڑوں کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ عورت ہلکے سے ہنس پڑی، گویا اسے ظاہریہ کی بات نادانی کے سوا کچھ نہ لگی تھی۔ چند ایک نے اس عورت کا اس کی ہنسی میں ساتھ دیا اور باقی خاموشی سے اسے یوں گھورے جا رہی تھی جیسے چڑیا گھر میں آنے والے نئے اور عجیب جانور کو تماش بین آ کر گھورتے ہیں۔ او نہیں جی، میرا ہاتھ زخمی نہیں ہے، وہ اصل میں آپ کے اسپتال کے باہر پچھلی دیوار کی طرف بھنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم صبح سویرے انہیں توڑنے آتی ہیں اور بھنڈیوں کے اوپر سخت چبھنے والے کانٹے ہوتے ہیں۔ پٹیاں نہ باندھے تو بھنڈیاں ایک سیکنڈ میں انگلیاں چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگلے دن بھنڈیاں توڑنے کے قابل ہاتھ نہ رہے ہمارے۔ ابھی موسم ٹھیک ہے، فصل بھی اگتیری ہے جی، تو صبح سویرے آ کر 10-12 بجے تک فارغ ہو کر چلی جاتی ہیں۔ آپ کا پتہ چلا تو سوچا کہ آپ سے مل آئے۔ آج تک تو کوئی مرد ڈاکٹر ادھر آ کر نہیں رہا، اور آپ تو عورت ذات ہو کر ہمارے گاؤں میں اپنی ڈیوٹی دینے آئی ہو جی۔ وہ عورت جلدی سے بولی، آہو جی، ہم تو بچونیاں ہیں جی، ایویں آپ سے ملنے چلی آئیں۔ یہ بڑی چنگی بات ہوئی ہے جو آپ یہاں آئی ہو۔ اب ہم زنانیاں بھی آپ کو اپنا چیک اپ کرا سکیں گی، ہمیں تو بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ ایک اور عورت بھی پنجابی لہجے میں ظاہریہ سے مخاطب ہوئی۔ لے چاچی، ڈاکٹرنی صاحبہ کو کیا معلوم ہو کہ وچونیا کیا ہوتا ہے؟ قدرے شوخ اور جوان سی عورت نے پہلی عورت کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ جی، وچونی کا مطبل چننے والی سبزی کو، جیسے بھنڈی، کپاس وغیرہ۔ ٹوکنے والی عورت نے ابھی تک خاموش ظاہریہ کو وضاحت پیش کی، اور ظاہریہ اسے یہ نہ بتا سکی کہ وہ بہت اچھی طرح سے اس مطلب سے آشنائی رکھتی ہے۔ وہ شہری ضرور ہے، لیکن اس کی جڑیں ایک ایسے گاؤں میں پیوست ہیں جس کی جانب اب وہ رخ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، سورج چڑھتا آ رہا ہے، اب ہم لوگ چلتی ہیں۔ وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، شاید ظاہریہ کی خاموشی سے اکتا کر۔ یوں تو اپنے فطری تجسس کے ہاتھوں وہ ظاہریہ سے بے تحاشا ذاتی نوعیت کے سوال کرنا چاہتی تھی، مگر ظاہریہ کا خاموش اور لیا دیا سا انداز دیکھ کر وہ اپنا سا منہ لے کر باہر کی جانب چل پڑیں۔ ظاہریہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر ایک الوداعی مسکراہٹ سے نوازا تھا، اور وہ بالترتیب اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ فضلو، یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے یا ڈاکٹری علاج پر یقین نہیں رکھتے؟ کمرے کی جھاڑ پونچھ کرتے فضلو کو ظاہریہ نے خاموش ماحول سے تنگ آ کر یوں ہی پوچھا تھا۔ اگر سارا دن مریضوں میں گھرا گزر جاتا تو یوں یادوں کے ناگ آ کر اسے ڈستے نہیں۔ ایسی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اصل میں ابھی آپ کو آئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ اپنی جھجک دور کرتے آتے جائیں گے۔ انہیں اصل میں اس بات پر ابھی مکمل یقین نہیں ہے نا کہ آپ ادھر ہی ہوں گی یا دوسرے ڈاکٹروں کی طرح لمبی چھٹیاں لے کر واپس چلی جائیں گی، بس تنخواہ لینے کے لیے مہینے میں 1-2 چکر لگا لیے، یا وہ بھی نہیں؟ وہ تو پھر مرد ذات ہو کر یہاں رہتے گھبراتے ہیں، اور آپ تو پھر لڑکی ذات ہو، انہیں یقین ہے کہ آپ آج کل میں واپس چلی جاؤ گی، تو آپ کے پاس آ کر علاج کرانے کا فائدہ؟ فضلو سے مفصل جواب موصول کر کے ظاہریہ بس یوں ہی پیپر ویٹ کو میز پر گول گول گھمانے لگی۔ تبھی میز پر رکھا اس کا سیل فون مدھر ٹوئنگ کے ساتھ بجنے لگا۔ سر ابراہیم کالنگ۔ سیل اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اسے جھٹ کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت؟ تمہاری کل شام مس کالز آئی ہوئی تھی، میں اسلام آباد ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا، اس لیے تمہیں جلدی کال بیک نہیں کر سکا۔
ابھی کچھ دیر پہلے ہی لاہور واپس آیا ہوں اور اپنے آفس آ کر بیٹھا ہوں۔ سر ابراہیم نے نرم لہجے سے ظاہریہ کی خیریت دریافت کرتے ہوئے تفصیل بتائی تھی۔ آئی ایم فائن سر، میں ٹھیک ہوں، بالکل خیریت ہے۔ کل ایک ایمرجنسی آئی تھی، اس کا آپ سے ذکر کرنا چاہ رہی تھی اور اسی سلسلے میں آپ سے مشورہ درکار تھا، ظاہریہ نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، کس قسم کی ایمرجنسی اور کس قسم کا مشورہ بھائی؟ سر ابراہیم مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور ظاہریہ فون پر انہیں کل چودھری سکندر کا زخمی ہو کر یہاں آنے کے بارے میں بتانے لگی اور آخر میں پولیس کو انفارم کرنے کے بارے میں ان سے پوچھا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ نہیں، تمہیں پولیس وغیرہ کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ بارسوخ لوگ ہیں، خود ہی اس مسئلے کو ہینڈل کر لیں گے۔ تم بیچ میں انوالو نہیں ہوگی، میں بات کر لوں گا، تم اطمینان رکھو۔ اور سکندر کی کوئی خبر آئی کیا؟ وہ اب ٹھیک ہے؟ سر ابراہیم نے ساری بات سن کر ظاہریہ کو فوراً مشورہ دیا تھا اور ساتھ ہی پوچھا تھا۔ نو سر، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، ظاہریہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اٹس اوکے، تم بس اطمینان سے یہاں رہو، یہاں پر کوئی تمہارا سایہ بھی نہیں پا سکتا۔ گاؤں میں گھروں وغیرہ کا وزٹ کم سے کم کرنا، تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اوکے ظاہریہ، کچھ اہم وزٹرز آ گئے ہیں، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ سر ابراہیم نے بات کرتے ہوئے جلدی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ سر ابراہیم کی باتوں سے ظاہریہ کو محسوس ہوا جیسے وہ اس بدتمیز چودھری سکندر کو جانتے تھے۔ ان کی آواز میں اس کو گولی لگنے اور تشویشناک حالت کا سن کر پریشانی ظاہر ہوئی تھی۔ شاید سر کبھی اس گاؤں آئے ہوں؟ ہاں، اپنی این جی او کے سلسلے میں ضرور آئے ہوں گے، اسی لیے وہ چودھری سکندر سے بھی واقف ہوں گے۔ اگر ان کے یہاں کے چودھری کے بارے میں مراسم ہوتے تو مجھے ضرور آگاہ کرتے اور میری مدد کا بھی کہتے۔ ظاہریہ نے سوچا اور ساتھ ہی اس کے تصور میں کل کا اکھڑ بدتمیز انداز لیے بھرپور سراپا در آیا۔ خون تو واقعی بہت بہہ چکا تھا اور اپنی ہڑ درمی کی بنا پر اس نے ڈاکٹروں سے تعاون نہیں کیا ہوگا۔ نہ جانے زندہ بھی ہے یا اپنی ضد اور سپیریئر کمپلیکس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اسی اسنا میں ایک بابا جی کھانستے ہوئے اپنا چیک اپ کرانے ظاہریہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور ظاہریہ ہر سوچ کو جھٹک کر ان کا چیک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ملک شاہنواز اور ثمینہ واقعی اپنے ڈرائنگ روم میں اتنے لوگوں کو پا کر حیران رہ گئی۔ یہ کایا پلٹ آخر کیسے ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ظاہریہ پہلی بار اپنوں کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہنواز، تم مجھ سے چھوٹے ہو، لیکن اس کے باوجود میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے کہہ لینے دو، انہوں نے کچھ شاہنواز کو کہنے سے پہلے ٹوکا اور پھر گویا ہوئے۔ مجھ سے واقعی بہت زیادتی ہوئی۔ بے جی کی 3 سال قبل وفات پر تم آئے تھے، میرے بچوں نے پہلی بار اپنے شہری چاچو سے تعارف حاصل کیا اور چونکہ یہ سب بھی شہر کے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، تمہاری طرح انہیں بھی شہر کی ہوا لگ گئی ہے، لہٰذا ہم جاہل پینڈو لوگوں کے فرسودہ خیالات کو نہیں مانتے بلکہ اپنے نظریات ہم سے منوا لیتے ہیں۔ اس روز سے ان سب نے بابا اور بے جی اور پھر میرے رویے کے بارے میں احساس دلانا شروع کر دیا۔ آخر کب تک نہ میں ان کی مانتی، اور ملک صاحب تو شروع سے ہی تمہاری طرفداری کرتے چلے آئے ہیں۔ اسی دوران 2 سال پہلے یہ احسن کی شادی کا کارڈ لے کر آئے تھے، بڑے مان کے ساتھ تمہارا انتظار کرتے رہے مگر تم نہیں آئے۔ اس دن ان کے چہرے کی افسردگی اور دکھ نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، اور آج جب یہ ہمارے آخری اور لاڈلے بیٹے حسین کی شادی کا کارڈ لے کر آئے ہیں تو میں نے خود کہا تھا کہ ہم سب جائیں گے۔ میں اپنے کیے کی تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی اور تم سب کو منا کر ہم اپنی آنے والی خوشیوں میں ضرور شامل کریں گے۔ کچھ نہ پوچھو کتنی دیر سے باہر گاڑی میں بٹھا کر ہم سب کو سکھا ڈالا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی اور ظاہریہ اتنے انکشافات پر بس چپ حیران سی بیٹھی تھی۔ البتہ پاس بیٹھی سادہ اور خاموش سی کزن کی جانب دوستانہ سی مسکراہٹ اسے پیش کی تھی، جواب میں وہ بھی ایسے ہی مسکرا پڑی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے رشتہ دار اور کزنز دیکھ کر اندر سے بے حد خوش اور پرجوش تھی۔ آنے والوں میں اس کی تائی، ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی شامل تھی۔ جلدی سے وہ اپنی تائی کی جانب متوجہ ہوئی جو خاموش بیٹھی اس کی ماما کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ثمینہ، مجھے معاف کر دو، اس گھر پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور باقی سب کا۔ شاہنواز، معاف کر دو، ہمیں بے جی کی روح کو معاف کر دو۔ شاہنواز، آخر میں وہ آبدیدہ ہو گئی تھی، ماحول ایک دم نمناک ہو گیا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی آپ عمر اور رتبے میں مجھ سے بڑی ہیں، آپ خود چل کر ہمارے گھر تک آ گئی ہیں، یہی بہت ہے۔ اسی طرح معافی مانگ کر ہمیں چھوٹا نہ کریں۔ مجھے آپ کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں، باقی جو ان کا فیصلہ۔ ثمینہ نے نم لہجے کے سمیت خدیجہ کے جڑے ہاتھوں کو جلدی سے تھامتے ہوئے گویا اپنا فیصلہ سنایا اور سنجیدہ بیٹھے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ بے حد صاف دل کی سادہ سی خاتون تھیں۔ پلیز چاچا جی، آپ بھی مان جائیں، ہم سب بہت خوش ہوں گے اگر آپ سب رنجشیں بھلا کر ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں
اور ہم اتنے عرصے سے آپ سے بے خبر، جس طرح سے افضل اور فیصل چچا ہمارے ساتھ مل کر رہتے ہیں، آپ بھی ہم سے مل کر ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کا بھی حق ہے اس خاندان پر۔ ہم سب اپنے بڑوں کے رویے پر ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ احسن، جو ملک عالم کا بڑا بیٹا تھا، جلدی سے اٹھ کر شاہ نواز کے گھٹنوں کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لہجے اور انداز سے وہ ایک پڑھا لکھا انسان نظر آتا تھا۔ شاہ نواز بھتیجے کے ہاتھ جوڑنے پر جیسے تڑپ ہی اٹھے اور جلدی سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اٹھ کر اپنے گلے لگا لیا، اور ان کے آنسوؤں میں اپنوں کے دیے پچھلے سب دکھ دھلتے چلے گئے۔ ملک سارنگ نواز گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمینیں ان کی ملکیت تھیں، اور پرکھوں سے وراثت میں ملی یہ زرخیز زمینیں انہیں عزیز بھی بہت تھیں۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے عقد ثانی میں ان کی چچا کی بڑی نک چڑی سی بیٹی زینب بی بی آئی تھی۔ وہ اسی ماحول کی پروردہ تھی۔ چودھرانی بن کر ملازموں پر حکم چلانا، گھر کے اندر باہر کا انتظام سنبھالنا، انہیں اس پر عبور حاصل تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے ملک عالم کے علاوہ ابھی تک قدرت ان پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ملکانی کی شدید خواہش تھی کہ اللہ سونا ایک بیٹا اور دے دے، ان کے بیٹوں کی جوڑی بنا دے۔ ایسی ہی آرزو سارنگ نواز کی ماں کی بھی تھی۔ اب تو نوبت پیروں فقیروں سے تعویذ لینے تک آ گئی تھی، لیکن قدرت کیا اپنے فیصلے تعویذ گنڈوں کے نام پر بدلتی ہے؟ جو لوہے قلم سے لکھا گیا سو لکھا گیا۔ ادھر ملکانی زور و شور سے مزاروں پر منتیں چڑھانے، باباؤں سے تعویذ لے کر نذرانے چڑھانے پر مشغول تھی۔ ادھر ملک سارنگ نواز کو ایک شادی میں اپنی دور کی غریب رشتہ داروں کی لڑکی کوثر اس قدر بھائی کہ انہوں نے اسے اپنی زوجہ بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ان کے فیصلے پر ایک طوفان سا اٹھا، خوب شور مچا، لیکن کوثر کا معصومیت اور بے حد خوبصورتی سے سارنگ نواز کا دل یوں اپنے ہاتھ کیا کہ وہ طوفان سے ٹکراتے چل گئے۔ کوثر جو یتیم مسکین تھی اور اپنے چچا کے ٹکڑوں پر پلی تھی، وہی چچی کے ظلم و ستم سہتی جوانی کی دہلیز پر آن بیٹھی تھی۔ قدرت نے اس کی قسمت بدل ڈالی اور وہ آخرکار چھوٹی ملکانی بن کر ملکوں کی حویلی میں آن بسی۔ زینب بی بی کو سوکن کا دکھ سہنا پڑا۔ اس خوبصورت ساحرہ نے اس کا چودھری اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ یہ بات قابل برداشت تھی نہ ہی قابل معافی بھی۔ کوثر بہت ڈرپوک، بزدل اور سہمی ہوئی سی لڑکی تھی۔ اس کے چچا نے دولت کے لالچ میں شادی شدہ چودھری سے اس کا نکاح اس کی مرضی پوچھے بغیر کر دیا، اور وہ اپنے حق کے لیے ایک لفظ تک نہ بول پائی۔ چودھری کی حویلی میں آ کر بھی اس کی حیثیت تقریباً وہی ہی رہی جو چچا کے گھر تھی۔ بڑی ملکانی اس سے اس کے جینے کا حق تک چھین لینا چاہتی تھی۔ ملک صاحب زیادہ تر زمینوں کے معاملات میں باہر ڈیرے پر ہی رہتے تھے۔ بس انہی کا 2 گھڑی کا دم تھا جو اسے حویلی میں ایک بدترین اور کمتر زندگی گزارنے سے بچا گیا تھا، مگر ملکانی کا ہر چیز پر قبضہ، چلتے پھرتے تانے کوسنے، شرر بار نگاہیں، شاطرانہ چالیں چل کر سب میں کمتر اور برا بنائے رکھنا، ان سب باتوں نے اسے اپنے کمرے تک محدود ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پابند سلاسل تھی اور اپنی آزادی کے حق میں کوئی لڑائی لڑنے کو تیار نہ تھی۔ ان کے لبوں کی خاموشی جو ملک کے آنے پر بھی نہ ٹوٹتی تھی، اسے اس کے اصل حق سے بھی محروم کر چکی تھی۔ اگر وہ بڑی ملکانی تھی تو وہ چھوٹی ملکانی تھی، مگر سہمے خیالات کی بنا پر وہ اس سوچ کو اپنا ہی نہ سکی۔ ملک اس خوبصورت شو پیس کو اپنی زندگی کا کوئی ایک کونا بخش کر مطمئن ہو چکا تھا۔ جس چابک دستی اور مہارت سے بڑی ملکانی حویلی کی روایات اور امور سنبھالے ہوئی تھی، وہ کوثر کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ خود ملک سارنگ کا خیال تھا، یہ سوچے بغیر کہ جب کوثر کو اس کی اصلی حیثیت کے مطابق صلاحیت آزمانے کا ایک بھی موقع نہیں دیا گیا تو وہ بیچاری کس طرح اپنی صلاحیت اور حیثیت منواتی۔ شادی کے 1 سال بعد ملک شاہ نواز کوثر کی گود میں تھا۔ بڑی ملکانی کو قدرت نے حسد کی ایک اور آگ میں جھلسنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو اپنے بیٹے کی جوڑی ملانے کی تگ و دو کرتی پھر رہی تھی، جوڑی بنی تو سوتن کی کوکھ سے جنم لینے والے لڑکے کی وجہ سے۔ شروع دن ہی سے انہیں شاہ نواز سے بیر اور نفرت تھی جو آخری دم تک رہی۔ ملک عالم کو اپنا گپلو سا خوبصورت بھائی بہت بھایا۔ ان کی تنہائی دور ہو گئی تھی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود چھوٹی ماں کے کمرے میں جا کر شاہ اسے کھیلنے لگتا۔ اس کی کلکاریاں اسے بہت بھاتی تھیں۔ چھوٹی ملکانی کو اس کا خاموش دکھ گھن کی طرح چاٹ گیا۔ شاہ نواز جو بھی محض 5 سال کا تھا، ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا۔ موت نے کوثر کو ملکوں کی حویلی سے رہائی دلا دی تھی۔ جو سلوک ملکانی کا کوثر کے ساتھ روا رہا، وہی شاہ نواز کے ساتھ تھا۔
فرق اتنا تھا کہ ملک جی کو بہت کم ان کے جلاپے کی آگ کی تپش میں محسوس ہو پائی تھی۔ اس کے بعد پے در پے قدرت نے بڑی ملکانی کی گود میں فیصل، رقیہ اور افضل کا اضافہ کیا تھا۔ انہیں اپنے بچوں کے درمیان خاموش معصوم سا سوکن کا بیٹا کیوں کر نظر آتا۔ شاہ نواز بے حد حساس طبیعت کا مالک تھا۔ سوائے باؤ جی کی اور بھائی عالم کے اسے حویلی میں کسی فرد سے محبت توجہ نہ مل پائی تھی۔ وہ وقت سے بہت پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی دنیا کتابوں میں ڈھونڈ لی تھی۔ ملک سارنگ نواز کی اولاد میں کوئی بھی اتنا ذہین اور لائق نہیں نکلا جتنا شاہ نواز، اور یوں وقت کی نرم گرم سہتا شاہ نواز یونیورسٹی تک جا پہنچا اور اپنی ذہانت کے باعث فائنل ایگزام دیتے ہی اسے یونیورسٹی کی جانب سے لیکچرار کی جاب آفر ہو گئی تھی، جو اس نے بغیر کسی پس و پیش کی قبول کر لی تھی۔ وہ شروع سے ہی کالج ہاسٹل میں رہا تھا۔ شہر اس کے لیے گاؤں میں موجود لوگوں کے تلخ رویوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ ملک عالم کی شادی اس کے ماموں کی بیٹی خدیجہ سے انجام پائی تھی، اور خدیجہ اپنی پھپھو کا پرتو تھی، اور پھر ملکانی کو اور خدیجہ کو اپنی جلن، اپنا حسد نکالنے کا واضح اور سنہری موقع شاہ نواز کا ایک غریب خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش پر باہر نکلا، جس نے ملک سارنگ کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی تھی۔ اپنے روایات، اپنے اعلیٰ نسب کے خلاف وہ ہرگز نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے تو دوسری شادی اپنے ہی خاندان کی لڑکی سے کی تھی، چاہے وہ خاندان مالی حیثیت میں ان سے کمتر تھا، لیکن ان کے بیٹے نے تو ان کا شملہ جھکا دیا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ملکوں کی دوسری بہو نہ صرف غریب اور غیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ ذات میں بھی ان سے بے حد کمتر تھی۔ سمینا شاہ نواز کی یونیورسٹی فیلو تھی، اور ان کی معصوم اور پاکیزہ محبت ان 2 سالوں میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ سمینا سے مل کر شاہ نواز کو لگا تھا اس کا ادھورا وجود مکمل ہو گیا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو اس کی شخصیت کو مکمل کر ڈالے گی۔ وہ بھلا اپنے وجود کے آدھے حصے سے کیوں کر دستبردار ہو جاتے، جبکہ دوسری جانب خدیجہ اپنی بد زبان، بد مزاج اور عاشق سے چوٹ کھائی چھوٹی بہن کو شاہ نواز کے پلے باندھنے کا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی، بلکہ شاہ نواز سے پوچھے بغیر منگنی تک کر ڈالی تھی۔ اور ملک سارنگ کو اپنے سلجھو خاموش بیٹے پر اتنا مان تھا کہ انہوں نے اسے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ وہ تو جب شاہ نواز اس خوشخبری کے ساتھ گاؤں آیا کہ اسے یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب مل گئی ہے، وہ اس کے زمیندار باپ کو یہ معمولی سی نوکری کچھ خاص بھائی نہ تھی۔ اب ملکوں کا بیٹا دوسروں کی نوکری کرے گا، اس سے آگے ان کی سوچ جا ہی نہ سکتی تھی۔ لیکن جو خوشخبری جواب میں اس کے باپ نے سنائی، وہ شاہ نواز کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ ان کے لیے باپ کی بات ماننا ہرگز ممکن نہ تھا۔ کسی سے کیے وعدے انہیں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ سمینا کے خاندان کا پیشہ گانا بجانا تھا۔ خود سمینا کے والد بہت اچھے طبلہ نواز تھے۔ اچھی محفلوں میں انہیں طبلہ بجانے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ سمینا ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور بیوی کے مرنے کے بعد انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا۔ سمینا کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور لگن انہوں نے قلیل سی آمدنی میں پورا کیا تھا، اور وہ ان کے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ انہیں اس پر بہت فخر تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسے وہ خود نہیں بن پاتے، مگر اتنی تعلیم کے بعد ان کے خاندان میں کوئی ایسا لڑکا ان کی سمینا کے لائق نہ تھا جو ان کے سمجھدار لائق فائق بیٹی کو بیاہ کر لے جاتا، اور معاشرہ انہیں میراثی کا ٹھپا لگا کر جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھے ہوئے تھا، انہیں اس کا بخوبی احساس تھا۔ انہی سوچوں نے انہیں شدید بیمار کر ڈالا تھا۔ دل اتنا بوجھ سہ نہ پایا اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں شاہ نواز نے ان کی خدمت بیٹے کی طرح کی تھی، اور انہوں نے اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کے رنگ احترام پہلی نظر میں ہی پڑھ لیے تھے۔ بیماری سے گھبرا کر انہوں نے خود شاہ نواز سے بات کی تھی، اور شاہ نواز کا ان کی بیٹی کے لیے ساری خوشیاں خرید کر لانے کا وعدہ اس قدر بھایا کہ باضابطہ طور پر انہوں نے شاہ نواز اور سمینا کے رشتے کی بات پکی کر دی تھی۔ باقی کی کارروائی شاہ نواز کے والدین کا گاؤں سے آ کر رسمی رشتہ مانگنا بچا تھا، مگر گاؤں آ کر شاہ نواز کو وہ اور ہی صورتحال کا سامنا تھا۔ خدیجہ اور ملکانی مستقل شاہ نواز کے اقدام پر ملک کو بھڑکانے کا کام سر انجام دے رہی تھیں، اور شاہ نواز جو ایک مرد کا وعدہ کسی سے کر کے آئے تھے، باپ کی محبت سے سمجھانے اور آخر میں جلال میں آنے سے بھی 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہلا، تو پھر ضدی طبیعت کے مالک سارنگ نواز کو وہی فیصلہ کرنا پڑا تھا جو اس کے خاندان کی ناموس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ انہوں نے بیٹے کو آگ کر کے اپنے خاندان کو لوگوں کی تھو تھو سے بچا لیا تھا۔ ملک عالم نے دبے لفظوں میں باپ کو سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ اس قدر بھٹکے ہوئے تھے
جس مان سے وہ بیٹے کی منگنی کر کے آئے تھے، اب ان لوگوں کو کیا جواب دیتے کہ ان کا بیٹا ایک میراثن کو ان پر فوقیت دے رہا ہے۔ حالانکہ شاہ نواز بارہا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سمینہ کا اس کے خاندانی پیشے سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو پڑھی لکھی نہایت سلجھی لڑکی ہے، مگر ملک سارنگ نواز کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے، اور ملکانی جی کا کوثر کے خلاف انتقام اس دن پورا ہو گیا تھا جس دن ملک کا آگ شدہ بیٹا سر جھکائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی حویلی اور ان کے گاؤں سے نکلتا چلا گیا۔ سمینہ کے والد نے شاہ نواز کو نہ صرف اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیا بلکہ اپنا گھر بھی شاہ نواز کے نام کر ڈالا۔ شاہ نواز کو سمینہ سے اس قدر محبت اور توجہ ملی کہ واقعی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام حسرتیں ان کی دور ہو گئیں۔ گو باؤ جی کی اور بھائی عالم کی یاد کبھی ستاتی تھی، مگر اپنے آنگن کا سکھ اور چین دیکھ کر یہ یاد ہلکی سی کسب بن کر رہ جاتی تھی۔ ظاہرہ کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اکنامکس میں ٹاپ گریڈ حاصل کرنے والے شاہ نواز کو ایک کمپنی میں بہت اچھے عہدے کی آفر ہوئی تھی۔ اس کمپنی میں ان کے ایک اسٹوڈنٹ کے والد بہت اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ایک تقریب میں شاہ نواز سے ملاقات ہوئی، ان کی باتوں اور ذہانت سے بے تحاشا متاثر ہوئے۔ ان کی کمپنی کو ایسے ہی ذہین اور وفادار لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیلری پر انہیں جاب کی آفر کر کے شاہ نواز کو حیران کر ڈالا اور انہوں نے بخوشی اس آفر کو قبول کر لیا۔ وقت کا کام سفید گھوڑے کی مانند سر پر دوڑے چلے جانا ہے، وہ اپنے قدموں تلے کیا کچھ روندا چلا جاتا ہے، یہ رک کر دیکھنے کا کسی کے پاس وقت کہاں۔ ماضی بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ باؤ جی کی وفات پر دکھی شاہ نواز سمینہ کے ساتھ ایک بار پھر حویلی گئے تھے۔ تب ظاہرہ کی عمر صرف 5 سال کی تھی، لیکن وہاں پر خدیجہ سمیت باقی سب نے جس طرح سمینہ کو طنز و تشریح کا نشانہ بنایا، شاہ نواز ہفتوں اس بات کو بھول نہیں پائے تھے۔ خود بڑی ملکانی نے بھی شاہ نواز کو کم ذلیل نہیں کیا تھا، بس اس دن انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ان ستیلے رشتوں کے نفرت انگیز رویوں سے وہ اپنی بیوی اور بچی کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ تبھی انہوں نے اپنا ہر واسطہ اور تعلق حویلی والوں سے توڑ ڈالا تھا، گھر بھی اچھے علاقے میں خرید لیا تھا اور گاؤں میں سے کسی کو شاہ نواز کے گھر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لیکن ملک عالم اپنے بھائی کو شاید بھول نہیں پائے تھے اور شہر زمینوں کا کام کے سلسلے میں آتے جاتے انہوں نے شاہ نواز کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن ان کے بے حد منانے اور اصرار پر بھی شاہ نواز نے اپنی قسم نہ توڑی تھی۔ ان دنوں ظاہریہ میڈیکل کے 4th ایئر کے فائنل ایگزام کی تیاری میں بری طرح سے مصروف تھی۔ ویسے بھی میڈیکل کی ٹف پڑھائی میں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اکثر بے خبر ہی رہتی تھی، حتیٰ کہ 3 سال قبل بے جی کی وفات ہونے کی اطلاع پر بھی شاہ نواز حویلی نہ گئے۔ عالم بھائی ناکام ہی لوٹ گئے۔ پھر وہ اپنے بڑے بیٹے احسن کی شادی کا کارڈ لے کر آئے اور شادی میں بھائی کی راہ دیکھتے رہے، مگر انہیں نہ آنا تھا اور وہ نہ آئے۔ آج تیسری بار آخرکار وہ بھائی کا دل موم کر کے رہے تھے۔ شاہ نواز کو اب اطمینان تھا کہ کمپنی جو 15 دنوں کی ٹریننگ پر انہیں جاپان بھیج رہی ہے آرام سے جا سکیں گے، اور سمینہ اور ظاہریہ اطمینان سے اپنے تایا کے پاس جا کر حویلی فنکشن اٹینڈ کریں گی اور خوب انجوائے کریں گی۔ کچھ دیر قبل انہوں نے سمینہ کے ہاتھ خطیر رقم تھمائی تھی کہ بازار جا کر وہ لوگ نہ صرف اپنی شادی کے فنکشن کے لحاظ سے شاپنگ کر لیں بلکہ سب کے لیے کچھ تحفہ تحائف بھی گاؤں لے کر جائیں، اور سمینہ ظاہریہ کے کمرے میں یہی کہنے آئی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے ظاہریہ کو اس حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ ظاہریہ اپنے بابا کی ساری کہانی سن کر نم آنکھوں سے اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے اپنے والدین پر فخر اور پیار آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر بے حد پرجوش اور خوش تھی کہ چند دنوں بعد وہ اپنے بابا کے گاؤں میں ان کی حویلی سب کے درمیان موجود ہوگی۔ بابا نے ہمیشہ سلجھ رویہ اپنایا اور یہ خوبی انہیں اپنی بے ضرر کم گو ماں سے وراثت میں ملی تھی، اور اسی لیے ماما کی خاطر انہوں نے سب کچھ خاموشی سے چھوڑ دیا تھا۔ خود اس کی ماں نے بھی اپنی پوری زندگی صرف اور صرف شاہ نواز اور ظاہریہ کے لیے مختص کر دی تھی۔ ان کا بھی اپنے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ انہوں نے خود نہیں رکھا تھا۔ ان کی سوچ اور رہن سہن ان کے خاندان سے نہیں ملتا تھا، اور وہ سبھی بہت کم تعلیم یافتہ بچے کچھ سے اپنے پیشے سے منسلک تھے۔ انہیں اپنی ذات اور خاندانی پیشے سے ہرگز کسی قسم کی شرمندگی نہ تھی، بس ان کی ان لوگوں کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وجہ سے ظاہریہ کو تمام عمر حسرت رہی کہ اس کا ننھیال اور ددھیال ہو جہاں وہ جا کر کچھ دنوں کے لیے رہنے جایا کرے، اور آج اس کی یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ویسے بھی 2 دن قبل ہی اس کی ہاؤس جاب مکمل ہوئی تھی۔ اب اسے اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا تھا۔ یہ اس کے بابا کا وعدہ تھا جس کے لیے وہ کب سے پیسے جمع کر رہے تھے، لہٰذا وہ بالکل فارغ تھی گاؤں جا کر انجوائے کرنے کے لیے۔
رات دیر تک جاگنے کے بعد ظاہریہ کے وجود پر عجیب سی سستی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پر رہنے سے بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ شہری ہنگامے، ندارت، پرسکون بلکہ بیزار کن، سست، خاموش سا ماحول ظاہریہ کو ایڈجسٹ ہونے میں کافی دقت درپیش تھی۔ جدید سہولتوں سے آراستہ اپنا آرام دہ بیڈ روم اسے کبھی کبھی بہت یاد آتا تھا۔ پینو باجی پلیز ایک اور کپ چائے بنا دے، ظاہریہ نے کرسی پر بیٹھے اپنی جمائی روکتے ہوئے پینو کو مخاطب کیا تو جو اس کے ذاتی کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ اچھا جی، ابھی بنا کر دیتی ہوں ڈاکٹر جی، یہ تیسرا کپ ہے آپ جو خالی پیٹ پی رہی ہیں۔ خالی پیٹ چائے پینا اچھا نہیں جی، اور ویسے بھی آپ اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی، آگے ہی اتنی نازک سی ہیں، کھایا پیا کریں۔ ناشتہ بنا لاؤں ساتھ میں؟ پینو ہاتھ میں جھاڑ پونچھ کا کپڑا پکڑے برآمدے میں ظاہریہ کے قریب چلی آئی۔ نہیں بس تم چائے بنا دو، اور میرا کچھ بھی کھانے کو کوئی موڈ نہیں، ظاہریہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پینو اپنی نصیحت کے یوں ضائع جانے پر منہ بناتی چائے بنانے چل دی۔ ظاہریہ کو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بور سی چھٹیاں گزارنے یہاں پر آئی ہوئی۔ ہاؤس جاب کے دوران انہیں سر کھجانے کی فرصت میسر نہیں آتی تھی، مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ ہسپتال بھی تو شہر کے وسط میں تھا، ارد گرد سے کافی تعداد میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ ہسپتال میں سارا دن خوب گہما گہمی لگی رہتی تھی، اور اسی ہسپتال میں ایک دن کو تو وہ بھلا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ دن تو اس کے دماغ میں ایک تکلیف دہ احساس اور یاد کے طور پر چپک کر رہ گیا تھا۔ ظاہریہ کی خوبصورت آنکھوں میں پانی بڑی تیزی سے اکٹھا ہونے لگا تھا، جسے پل کے جھپک کر وہ اندر ہی اندر اتارنے لگی تھی۔ وہ پینو کی موجودگی میں خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پینو نے ایک دو بار اس کے گھر کے متعلق اور ذاتی نوعیت کے سوال کرنے چاہے، لیکن جب ظاہریہ نے 2-3 جملوں میں اپنی دکھوں سے بھری داستان سمیٹ کر سنا دی تو پینو کے پاس مزید کچھ پوچھنے کو بچا ہی نہ تھا۔ ہاں البتہ اس دن کے بعد فضلو اور پینو کے دلوں میں اس خاموش، دکھی اور سنجیدہ سی پیاری لڑکی کے لیے خاص ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ اب اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ پینو کی اندرونی خواہش تھی کہ کاش ظاہریہ کو گاؤں میں بنے اپنے گھر میں لے جا کر رکھ سکتی، لیکن ایک کمرے کا بنا چھوٹا سا گھر ان کے اپنے لیے ناکافی تھا۔ ڈاکٹر ظاہریہ کہاں رہتی؟ بارش میں تو کمرے کی پوری چھت چھاننی بن جاتی تھی، واش روم کی سہولت بھی موجود نہ تھی، بھلا ظاہریہ وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ پینو کا بھی زیادہ تر وقت یہیں ہیلتھ سینٹر میں گزرتا تھا۔ گھر تو بس وہ کسی کام کے سلسلے میں دن میں ایک آدھ بار چکر لگا کر آیا کرتی تھی۔ تب آس پڑوس کی عورتیں پینو سے ڈاکٹر ظاہریہ کے متعلق باتیں سننے کو اکٹھی ہو جاتی، اور پینو کی بہت زیادہ تعریف کرنے کے سبب وہ لوگ اپنی بیماری لے کر ڈاکٹر ظاہریہ کے پاس بھی آنے لگی تھی۔ خاص طور پر پینو کی طرف سے ڈاکٹر کی گارنٹی سن کر کہ یہ ڈاکٹرنی واقعی ان لوگوں کی خدمت کرنے کے خیال سے آئی ہے، اپنا تبادلہ نہیں کرائے گی اور یہیں رہے گی، یہ کہتے ہوئے پینو کبھی ظاہریہ کے دل میں جھانک کر دیکھتی تو کبھی یہ گارنٹی نہ دیتی۔ باجی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ چائے کا کپ پکڑاتے ظاہریہ نے یوں ہی اپنا دھیان بٹانے کے لیے پینو سے پوچھ ڈالا۔ اپنی موجودہ زندگی کی الجھنوں اور خوف میں گھر کر وہ ارد گرد سے کافی حد تک بے نیاز ہو چکی تھی، ورنہ یہ سوال اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس معاملے میں مجھے رب سونے سے پہلے ناشکری اور بعد میں بڑا شکر گزار بنا دیا۔ پینو جھٹ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی بولی۔ کیا مطلب؟ پینو کا فلسفہ ظاہریہ کے سر پر سے گزر گیا تھا اور اس نے استجابیہ لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ شادی کے 5 سال تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ بخشے میری ساس نے میرا جینا حرام کر ڈالا تھا، میرا اٹھتے بیٹھتے اپنے اکلوتے بیٹے فضلو کے آگے میرے بانجھ پن کا رونا روتی، فضلو کی دوسری شادی کرانے کی دھمکی دیتی، تب میں نے اپنے رب سونے کے آگے بڑے شکوے کرتی، بڑے گلے کرتی، سب کو بتاتی مجھ نہ مانی کو دے دے گا تو کون سے اس کے خزانے میں کمی آ جائے گی۔ فضلو نے صاف منع کر دیا تھا میری ساس کو کہ وہ بچے کی خاطر مجھ پر سوکن کا ظلم نہ توڑے گا، اور میں رب کے آگے شکر گزار تھی جس نے مجھے اتنا اچھا سر کا سائیں دیا تھا۔ یہ تو فضلو کی ہی نیک نیت تھی جو ہمارے گھر سکینہ پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے اور بعد میں میرے 2 بچے پیدا ہونے پر اس نے اپنی امانت فوراً واپس لے لی، پر اللہ کا شکر ہے جی اس نے مجھے اولاد کا منہ تو دکھایا۔ ہر ویلے دھیان سکینہ میں رہتا ہے، بڑی یاد آتی ہے اس کی۔ پینو نے اپنے رنگ اڑے لون کے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ظاہریہ کو بتایا۔ کیوں، کیا ہوا سکینہ کو؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کہاں ہے وہ؟ ظاہریہ نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا جی، اللہ خیر رکھے، 3 مہینے پہلے اس کی شادی کی ہے، ابھی 16 کی ہوئی تھی کہ اس کے باپ نے جھٹ اپنے گھر سے اس کی ڈولی اٹھا دی، ادھر پاس ہی دوسرے گاؤں میں بیاہ کر گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد تو گھر
کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، اس لیے تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت یہیں پر رہتی ہوں۔ یہی حال اس کے پیو کا ہے جی۔ اوہ، تم نے بہت کم عمری میں سکینہ کی شادی کر دی، اس کو پڑھایا لکھایا نہیں؟ ظاہریہ نے اس تبصرہ کیا۔ پرائمری تک پڑھا ہے اس نے، رشتہ بڑا اچھا تھا، پھر چودھری کا ہمارے اوپر خاص ہاتھ ہے، اس لیے ہم اس نیک کام سے جلدی فارغ ہو گئے۔ ویسے بھی ہمارے پاس چھوٹی عمر میں لڑکی بیاہ دی جاتی ہے۔ سکینہ کا بندہ اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں چوکیدار لگا ہوا ہے جی، اور پکی نوکری ہے۔ 2 بھائی ہیں بس، بڑے سسرال کا رولا نہیں، سسر ہے پر ساس نہیں۔ اپنی سکینہ بڑی خوش ہے اختر کے ساتھ، اب تو خیر سے دوجے جی کو ہے۔ آپ سے ملوانے اور چیک اپ کروانے لاؤں گی میں کسی دن۔ اللہ خیر سے اس کا وقت توڑ چڑھائے اور چاند سے پتر کا منہ دیکھنا نصیب کرے۔ بڑے چودھری نے سکینہ کی شادی کرائی تھی، جہیز بھی انہوں نے اپنی طرف سے دیا تھا، بارات کا کھانا بھی۔ پتر سکندر نے بھائی بن کر رخصت کیا تھا۔ سکندر کو پینو نے مزید تفصیل سے فخریہ انداز میں آگاہ کیا۔ کیوں؟ سکندر کا ذکر سن کر ظاہریہ کا منہ کڑوا ہو گیا اور مزیدار چائے یکدم بدمزہ لگنے لگی۔ تبھی کپ فرش پر رکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، یہ چودھری ٹائپ کے فرونی لوگ کب اتنے مہربان اور رحم دل ہو گئے؟ باقی کا جملہ اس نے دل ہی میں ادا کیا۔ فضلو چودھری جی کی حویلی میں کام کرتا رہا ہے جی۔ چودھری سکندر کو اس کے بچپن میں بڑا کھلایا ہے، اور سکندر پتر نے فضلو سے ہی پرندوں کا شکار کرنا سیکھا تھا۔ فضلو بڑا ماہر کھلاڑی تھا، اڑتے پرندے کو مار گراتا تھا۔ استاد مانتے ہیں چودھری سکندر فضلو کو اپنا۔ پینو کا دلچسپ موضوع چھڑ چکا تھا اور اس کی زبان نان سٹاپ چلنے کو تیار ہو گئی تھی، جبکہ چودھریوں کا ذکر آنے سے ظاہریہ کی تمام دلچسپی اس گفتگو میں سے نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ تو پھر نکال کیوں دیا اس کام سے؟ ظاہریہ نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ یہ لوگ تو وفادار ملازموں کی قدر نہیں کرتے۔ ظاہریہ کو کسی کی کہی بات یاد آئی تھی۔ کون سے کام سے جی؟ پینو کو سمجھ نہ آیا۔ بھئی اپنی حویلی سے چودھریوں نے فضلو کو کیوں نکال دیا؟ ظاہریہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یقیناً چودھری سکندر کی ناپسند طبیعت کو یہ بات ناقابل برداشت لگی ہوگی کہ ان کا ایک ادنیٰ سے ملازم سے اس سے کہیں گنا بہتر شکاری ہے۔ وہ تو ویسے بھی احساس برتری کا مارا ہوا شخص ہے، ظاہریہ نے سوچا۔ نہیں جی، نوکری سے نہیں نکالا، جب یہ ہیلتھ سینٹر بنا تو اپنے اعتماد کے آدمی کو چودھری صاحب نے رکھوایا تاکہ دوائیاں وغیرہ کی چوری بند ہو۔ اور پھر فضلو اپنے وقت کا مڈل پاس تھا جی، کمپاؤنڈری کا بھی کورس کر رکھا تھا، اس سے بہتر اس نوکری کے لیے کوئی اور بندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے پینو نے جلدی سے تردید کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، یہ بڑے لوگ کوئی بھی قدم اپنے فائدے کے علاوہ اٹھاتے نہیں۔ اس کمرے کی بھی صفائی کر دو، مریض آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں ظاہریہ نے پینو کو اٹھانے کے لیے پشت پر موجود کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اسی وقت فضلو بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ پینو جاتی مڑ آئی اور بے تابی سے آگے بڑھ کر بولی، کیا خبر ہے فضلو؟ فضلو صبح سویرے ظاہریہ کو بتا کر نکلا تھا کہ وہ ذرا گاؤں جا رہا ہے، جلدی واپس آ جائے گا۔ ظاہریہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پینو کی بے تابی دیکھ کر ظاہریہ بھی فضلو کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ سانس تو لے اور مجھے بھی لینے دے، حویلی سے پیدل آ رہا ہوں۔ فضلو پینو کو چڑھائے نہ، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ ان کی آپس کی نوک جھونک ہی ان کی محبت کا اظہار تھی۔ ہاں تو حویلی شہر میں ہے نا، جو سانس چڑھ گیا ہے؟ دن میں نہ جانے کتنے پھیرے تو حویلی اور گھر کے لگاتا رہتا ہے۔ اے پینو، تیری صورت کو دیکھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے، بہانہ کر کے آیا ہوں، اور 10 منٹ بعد پھر تو بھاگا جائے گا۔ پینو نے پہلی بار چمکتے اور دوسری بار شرماتے ہوئے ادا کی۔ ظاہریہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ او بھلی لوگے، اس وقت میں جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اور تو بھی تو ویسی نہیں رہی جس کے لیے بھاگا بھاگا آؤں۔ سڑی بوتھی دیکھ دیکھ کر ہی دل جلانا ہے۔ فضلو کے جملے پہ ظاہریہ بے ساختہ ہنس پڑی، اور اب اسے یقین تھا دونوں جانب سے خوب جملوں کی گولہ باری شروع ہو جائے گی، لہٰذا اس نے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کا سوچا۔ تیری ان فالتو باتوں کا جواب میں بعد میں دے لوں گی، پہلے جو پوچھا ہے وہ بتا۔ رب سونے نے بڑا کرم کیا ہے، صبح صبح لے کر آئے ہیں۔ جاتے جاتے بشیرہ بتا گیا تھا، اسی لیے گیا تھا۔ بڑا پیلا زرد ہو گیا ہے، کمزور بھی ہو گیا ہے۔ بشیرہ بتا رہا تھا خون کی 2 بوتلیں لگی ہیں، ڈاکٹر تو ابھی بھی فارغ نہیں کر رہے تھے۔ بازو کا زخم بڑا گہرا ہے، پر وہ کسی کی سنتا کب ہے؟
جان کی پرواہ نہیں، بس ایک ہی بھوت سوار ہے کہ دشمن ڈھونڈ کر عبرتناک سزا دینی ہے۔ بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے آیا ہوں، پرچہ بھی نہیں کٹوایا، پولیس کے آگے جھوٹ بول دیا کہ شکار کے دوران غلطی سے دوست کا فائر لگ گیا ہے، پولیس کے ہتھے وہ اسے چڑھنے نہیں دینا چاہتا، خود تفتیش کر کے خود سزا دے گا، بڑا ہی غصیلا ہے بھئی، نہیں باز آئے گا، پتہ ہے مجھے۔ فضلو یقیناً چودھری سکندر کی بات کر رہا تھا۔ ظاہریہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا اور پینو بڑے انہماک سے فضلو کی بات سن رہی تھی۔ نہ تو بڑے چودھری کو اطلاع ہو گئی ہے کہ نہیں؟ پینو نے پوچھا۔ آج ہی ہوئی ہے، سکندر نے منع کر دیا تھا کہ یہ خبر انہیں نہیں دینی۔ وہ تو جب صبح تازہ زخم کے ساتھ ریوالور نکال کر نکلنے لگا تو بشیرے نے چودھری کو فون کر دیا۔ اس بھبرے شیر کو ان کے علاوہ اور کوئی روک بھی تو نہیں سکتا۔ میں وہیں پر تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے فون پر سمجھایا اور وعدہ کیا کہ ان کے آنے تک وہ حویلی سے نہیں نکلے گا، آج شام تک آ جائیں گے۔ جاہل آدمی، ظاہریہ نے دل میں سکندر کو خطاب دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں یہی بتانے آیا تھا کہ جی آج مجھے حویلی میں رکنا پڑے گا، بڑے چودھری جی کا حکم ہے، فون پر کہا تھا جو انہوں نے مجھ سے، آپ کے پاس پروین رہے گی اور رات کو چوکیداری کے لیے بشیرہ آ جائے گا۔ فضلو نے ساری بات سناتے ہوئے ظاہریہ کو بتایا۔ مگر کیوں؟ ظاہریہ حیران ہوئی۔ وہ جی بتایا نا کہ چودھری سکندر غصے میں آگ کا گولا بنا ہوا ہے، کسی کی نہیں سنتا، نہ مانتا ہے، غصے میں چودھری جی نے کہا کہ میں وہیں رہ کر اس کو ایسا ویسا کرنے سے روکوں، وہ آ جائیں گے تو خود ہی سنبھال لیں گے، بس جی تھوڑی بہت میری مان لیتا ہے، شام تک سمجھا کر غصہ ٹھنڈا رکھنا ہے اس کا، ورنہ یہ نورے کو نہیں چھوڑے گا۔ فضلو نے وضاحت دی۔ ہاں اس کمبخت کا کام ہے، مرن جوگا جرت کیسے کر بیٹھا؟ پینو جھٹ سے بولی۔ بس گیدڑ کی شامت جو آئی تھی، چھپا بیٹھا ہے اسی کے گھر جس نے گولی مارنے کا کہا تھا، اور چودھری سکندر اکیلا ہی جا رہا تھا صبح ان کے ڈیرے پر کہ نورے کو بھی دیکھ لے گا اور نورے کے پیچھے چودھری دلاور کو بھی۔ چودھری دلاور کا ایک بندہ جو اصل میں چودھری سکندر کا بندہ ہے، اس نے ہی صبح صبح آ کر ساری مخبری دی ہے، نورے کا ٹھکانہ بھی اسی نے بتایا ہے۔ میں جا رہا ہوں، بس یہی بتانے آیا تھا، اور تو یہیں رہنا، ڈاکٹر صاحبہ کو اکیلا چھوڑ کر ادھر ادھر پنڈ میں نہ سیریں کرتی پھرنا۔ فضلو جو برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا صافہ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دفعہ دور پنڈ بڑی سیر سپاٹے کی جگہ ہے، زیادہ سیاںا نہ بنا کر، پتہ ہے مجھے ڈاکٹر صاحبہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا، تو جا کر بس چودھری سکندر کا خیال کرو، اور سن، اگر تجھ سے نہ سنبھلے تو بڑے چودھری کو فوراً فون کر دینا، بلکہ تو ایسا کر کہ نیند والی دوائی دے دے، اس بڑے چودھری کے آنے تک سوتا رہے گا، اس وقت غصہ چڑھا ہوا ہے اس کے دماغ کو، تم لوگوں کے قابو نہیں آنے والا۔ پینو نے ناک چڑھاتے نصیحت کی۔ بات تو نے پتے کی ہے، کیوں ڈاکٹر صاحبہ دے دوں جی میں ان کو نیند والی گولی؟ فضلو نے مڑ کر پوچھا۔ ہاں دے دو، لیکن مقدار زیادہ نہ ہو، بلکہ خواب آور دوا کا انجیکشن لگا دینا، اس سے اس کے اعصاب بھی پرسکون رہیں گے۔ ظاہریہ نے جواب دیا۔ نہیں جی، وہ انجیکشن نہیں لگوائے گا، سمجھ جائے گا بات کو۔ فضلو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو پھر دوسرے کمرے میں گلابی رنگ کے پتے والی گولیاں رکھی ہیں، الماری کے نیچے والے خانے میں، وہ لے جاؤ، ایک گولی دودھ میں گھول کر دے دینا، پتہ ہے نا تمہیں کون سی ٹیبلٹس ہیں؟ ظاہریہ نے فضلو کو ہدایت دیتے ہوئے پوچھا۔ جی پتہ ہے۔ فضلو دوسرے کمرے سے دوائی لے کر آ گیا۔ یہ والی نا جی؟ فضلو نے پتہ دکھایا۔ ہاں یہی والی، ظاہریہ نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ بیرونی گیٹ سے 2-3 عورتیں داخل ہو رہی تھیں، یقیناً وہ اپنا چیک اپ کروانے آئی تھیں۔ ظاہریہ ڈاکٹر روم کی جانب بڑھ گئی اور فضلو باہر کی جانب۔ ظاہریہ گاؤں آ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، تائے عالم کی فیملی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا، خود احسن انہیں اپنی پجاروں میں لینے گیا تھا، پہلے انہوں نے شاہنواز کو ایئرپورٹ چھوڑا اور پھر وہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہر کی تیز رفتار ٹریفک کے شور، فضائی آلودگی، بلکہ عمارتی آلودگی والے ماحول کی بجائے وہ لہلہاتے سرسبز کھیتوں، صاف اور شفاف ماحول میں سفر پر گامزن تھی، اور گاؤں دیکھنے کا یہ اس کی زندگی کا پہلا اتفاق تھا جو کہ بے حد حسین تھا۔ ظاہریہ کی ایک کلاس فیلو روبی، جس کا تعلق گاؤں سے تھا، اپنے گاؤں کا ذکر بے حد خوبصورت انداز میں کیا کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت کم گو پڑھے لکھے اور مگر مزاج کے بے حد سادہ اور مخلص ہوتے ہیں، صاف کوئی ان پر ختم ہوتی ہے، جو دل میں محسوس کرتے ہیں وہی زبان پر لے آتے ہیں، منافقت انہیں چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ گاؤں کا ماحول بے حد سادہ اور محفوظ ہوتا ہے، جس وقت چاہو سکھیوں کے ساتھ کھیتوں پر چلے جاؤ، امرود کے باغات میں جا کر آنکھ مچولی کھیلنا، سردیوں میں گاجر، مولی، شلجم توڑ کر وہیں سنہری دھوپ میں بیٹھ کر کھانا، گرمیوں کی شام کو چلتے ٹیوب ویل پر پیر لٹکا کر بیٹھنا اور جامن کھانا، مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرنا ان کی روایات میں شامل ہے۔ گو میزبان
غریب ہو یا امیر، وہ اپنے گھر آئی رحمت کو اپنی حیثیت کے مطابق خوب خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپس میں رشتہ داری اور ذات برادری کا بھرپور خیال اور ساتھ دیا جاتا ہے۔ غرض جس طرح کا شفاف بے ریا آلودگی سے پاک ماحول ہے، اسی طرح کے وہاں کے باسی ہوتے ہیں۔ ظاہریہ گاؤں میں بیٹھی سارے رستے روبی کی باتیں یاد کرتی اور مسکراتی آئی تھی۔ احسن بھی اسے گاؤں کے متعلق ہلکی پھلکی باتیں بتاتا آیا تھا۔ احسن بھائی کا لہجہ بے حد نرم اور دوستانہ تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں یہاں پر آئے۔ حویلی بے حد بڑی اور دیدہ زیب تھی، ہر قسم کی شہری سہولتوں سے آراستہ۔ پہلے دن اس کی فرسٹ کزن ماریا نے پوری حویلی دکھائی تھی اور وہاں پر آباد مقیم کا موجود لوگوں کا تعارف بھی کراتی گئی تھی، اور جو موجود نہیں تھے ان کا غائبانہ تعارف بھی۔ پہلے نمبر پر ہمارے ابو ہیں، جن کے ہم 3 بچے ہیں۔ پہلے نمبر پر بھائی احسن، پھر میں اور آخر میں حسین۔ پھر دوسرے نمبر پر چچا فیصل ہیں، ان کے 2 ہی بیٹے ہیں، طالب اور مطلوب۔ پھر پھپھو رقیہ ہیں، دور پار کے گاؤں میں بڑے اونچے خاندان میں بیاہ کر گئی ہیں، بس شادی اٹینڈ کرنے 1-2 دن میں آنے والی ہیں۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے ساتھ سے میری منگنی ہو چکی ہے۔ آخر میں چچا افضل ہیں، ان کا 1 بیٹا اور بیٹی ہے۔ بیٹی بڑی منہ پھٹ اور سڑیل سی ہے۔ خیر، اور اس حویلی میں سب اپنے اپنے پورشن الگ کر کے رہتے ہیں اور سبھی کا کام زمینوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ چچا افضل نے البتہ آڑت وغیرہ کا بھی کاروبار کر رکھا ہے۔ چچا فیصل کے دونوں بیٹے اپنی زمین پر 2-3 مرغی خانے اور مچھلی فارم بنوا رہے ہیں، آج کل ادھر ہی مصروف ہوتے ہیں۔ ماریا نے اسے خوب تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ حویلی کا چکر لگاتے زاریہ نے بڑے اشتیاق سے اپنے بابا کا روم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چچا شاہ نواز کا یہاں پر کوئی کمرہ نہیں، پہلے کا تو مجھے علم نہیں، مگر دادا ابا انہیں آگ کرنے کے بعد ان کا یہاں کی ہر چیز پر سے حق ختم ہو گیا ہے، اس لیے ویسے تم لوگوں کا سامان میرے کمرے میں سیٹ کروا دیا گیا ہے۔ ماریا کی بات زاریہ کو بے حد چبھی تھی، مگر وہ خاموش ہی رہی تھی۔ چچا کی فیملیز نے اس کی آمد پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ ماریا کے تعارف کروانے کے باوجود دونوں چچیاں بڑے روکھے سے انداز میں ملی تھیں۔ اگلے روز ماریا سے کھیتوں پر جانے کی فرمائش کر کے بھی پچھتائی تھی۔ ارے ہم گاؤں کے چودھری ہیں، چودھریوں کی بیٹیاں شودھیوں کی طرح کھیتوں میں گھومنے جائیں گی؟ ناممکن بھائی، لوگوں کو پتہ چل گیا تو ٹانگیں توڑ دیں گے ہماری تو۔ ہم تو رئیس زادیاں ہیں، کمینیوں اور وچونیوں کی طرح کھیتوں پر جا کر گاجر مولی یا کینو توڑ کر تھوڑی کھا سکتی ہیں، یہ تو وچونیوں کا کام ہے۔ ہماری تو حویلی میں سب سوغاتیں آ جاتی ہیں، تو یہ گاؤں کے لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ملکوں کی بیٹیاں وچونیوں کے ساتھ کھیتوں پر، جن سے میں نے سیدھے منہ کبھی بات نہیں کی۔ ماریا نے بڑے غرور اور نخوت سے جواب دیا، اور ظاہریہ کا جواب سنے بغیر جھٹ سے اپنی بابی کی بات سننے آگے بڑھ گئی۔ ظاہریہ منہ لٹکائے اپنے کمرے کی جانب پلٹ آئی تھی۔ سمینا تائی جی کے کچن میں سلنڈر کے چولہے پر چکن کڑھائی پکا رہی تھی اور اس میں کافی مصروف تھی۔ ظاہریہ بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھ گئی اور پھر یوں ہی کچھ دیر بعد اس نے کمرے میں نگاہیں گھمائیں۔ ان ماں بیٹی کے لیے کمرے کے ایک کونے میں بمشکل سنگل بیڈ لگا کر کمرے میں ان کے رہنے کے لیے گنجائش نکالی گئی تھی، اور شاید اسی طرح سے دلوں میں بھی بمشکل ان کے لیے گنجائش نکالی گئی تھی۔ ظاہریہ یہاں کے ماحول اور رویوں سے اکتا سی گئی تھی۔ کیا اس کے بابا کے لیے اتنی بڑی حویلی میں ایک کمرہ بھی نہیں تھا؟ وہ لوگ واقعی انہیں آگ کر چکے تھے، دلوں سے بھی اور جائیداد سے بھی۔ ظاہریہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ جب سے آئی تھی ہر کوئی اس سے لیا دیا انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ ماریا، چچا کی بیٹی ماہین اور مریم کے درمیان جا کر بیٹھتی تو کچھ ہی دیر بعد وہ ادھر ادھر کھسک جاتی۔ اس سے قبل وہ جو اتنے زور و شور سے شادی کے معاملات ڈسکس کر رہی ہوتی خاموش ہو جاتی۔ بچی تو نہیں تھی جو ان رویوں کو سمجھ نہ پاتی۔ مما کو انہوں نے کچن میں مصروف کر ڈالا تھا، کبھی ماریا فرمائش کرتی، کبھی احسن اور کبھی کوئی چچی آج یہ پکائے نا۔ شہری لوگ بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں۔ ہمیشہ پکائے جانے والی ڈش محنت طلب اور زیادہ وقت طلب ہوتی، اور سمینا بیگم کے پاس ان کی فرمائش پوری کرنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ وہ یہ سب بخوشی کرتی، مگر ظاہریہ کی طرح وہ بھی ان کے بدلے رویے محسوس کر رہی تھیں۔ اوپر سے ملک شاہ نواز سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، گاؤں میں سیل فون پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، یہ ایک علیحدہ پریشانی بنی ہوئی تھی۔ لینڈ لائن فون کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ اوپر سے وہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ عجیب سا رویہ رکھتے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان کے دل ایک دوسرے سے بہت فاصلوں پر تھے۔ منافقت ان کے انگ انگ سے پھوٹتی تھی۔ آپس میں اکٹھے ہوتے تو مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے، مگر جب کوئی ایک بھی ادھر ادھر ہوتا تو حسد کے مارے اس کی ذات کے بخیے ادھیڑے
ادھیڑ دیے جاتے۔ یہی حال لڑکوں کا تھا اور لڑکیوں کا بھی، اور یقیناً بڑوں کا بھی۔ ظاہریہ اگر ماریا کے پاس بیٹھی ہوتی تو کچھ دیر بعد ہی مریم اس سے تفتیش کرنے پہنچ جاتی کہ ماریا جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گئی ہے اس کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہی تھی، اور اول تو اسے کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے پاس بیٹھ کر دوسروں کی بدخوئی اور چغلی کرتی تو یہ ظاہریہ کی فطرت نہ تھی کہ وہ ادھر ادھر کی بات سناتی۔ اسے تو ان گوار حرکتوں سے ویسے بھی الجھن ہوتی تھی۔ مطلب کا بیان ظاہریہ سے نہ پا کر وہ منہ بنا کر پلٹ جاتی۔ گھریلو معاملات چلانے کا انتظام یوں تو تائی جی کے ہاتھوں میں تھا، مگر گھر کی دیکھ بھال اور ہر قسم کا کام نوکروں پر تھا۔ کوئی یہاں پر اٹھ کر پانی تک نہ پیتا، چاہے گلاس سامنے ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ کل ظاہریہ نے معمولی سی غلطی پر ایک ملازم کو احسن بھائی کے ہاتھوں بری طرح سے پٹتے دیکھا، اور احسن بھائی کا یہ روپ دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ ماریا سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق احسن پورے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے۔ پوری 16 جماعتیں یونیورسٹی میں پڑھے تھے، اور ایک غریب ملازم کو اس لیے اتنی بری طرح سے مار رہے تھے کہ محض انجانے میں وہ سامنے سے آتے احسن سے ٹکرا گیا، اور مہمانوں کے لیے لے جانے والی چائے بالکل تھوڑی سی احسن پر چھلک گئی۔ اس کے بعد احسن بھائی نے اپنا جوتا اتار کر اس کی دھنائی کر دی۔ بیچارہ نوعمر ملازم روتے ہوئے فرش پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتا جا رہا تھا، اور کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھ رہا تھا۔ ظاہریہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ سے روکنے کے لیے اٹھی، مگر سمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا اور اپنے کمرے میں لے آئیں، اور ساتھ ہی سختی سے سمجھایا کہ اسے ان کے کسی معاملے میں نہیں بولنا۔ یہ 15 دن انہوں نے جیسے تیسے گزارنے تھے، کیونکہ یوں تو اکیلے تو وہ لوگ انہیں جانے نہ دیتے۔ اب تو شاہ نواز آئیں گے تو وہ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں گی۔ یہ وقت انہیں حوصلے برداشت سے گزارنا تھا۔ کسی قسم کی بدمزگی ان کے لیے مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ ظاہریہ کو مشکل پیدا کرنے والی بات تو سمجھ نہ آئی۔ زیادہ تنگ کریں گے تو ہم لوگ تائی جی سے صاف کہہ دیں گے ہمیں ہمارے گھر چھوڑ کے آئیں۔ کیا یہاں پر ہمیں ذہنی تکلیف دینے کے لیے لے کر آئے ہیں؟ تائی عالم کل سے پھپھو کی طرف گئے ہوئے تھے۔ پھپھو کے چھوٹے بیٹے نے کسی جوان بچونی کو دن دہاڑے اغوا کر لیا تھا۔ معاملہ خاصا گمبھیر ہو گیا تھا۔ غریب کمی اور مزارے سارے اس ظلم پر سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ پھپھو کے شوہر سے اکیلے نہ معاملہ سنبھل پایا تو تایا جی نے پلان کیا تھا کہ لڑکی کا نکاح اغوا والی تاریخ سے پہلے کا عباد، جو کہ پھپھو کا چھوٹا بیٹا تھا، اس سے کروا دیتے ہیں، اور پولیس کو ظاہر کر دیں گے کہ لڑکی چونکہ بالغ ہے تو اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ معاملہ رفع دفع ہونے کے بعد وہ لڑکی کو حویلی لے آئیں گے۔ یہ اطلاع بھی ظاہریہ کو رات ماریا سے وصول ہوئی، اور ماریا کو اندر تک معاملے کی خبر سعد کے توسط سے تھی، جس سے وہ گھنٹوں رات کو فون پر بات کرتی رہتی تھی، اور جب وہ سعد کو جان جی جانو کہہ کر فون پر بات کرتی تو ظاہریہ کو یہ چھچھورا انداز ذرا نہ اچھا لگتا۔ یہی حال ماہین کا تھا۔ مہندی کے فنکشن کا پروگرام یوں تھا کہ حسین کو پہلے حویلی میں لایا جائے گا، جہاں پر عورتیں وغیرہ اسے مہندی لگانے کی رسم ادا کریں گی، اور اس کے بعد وہ ڈیرے پر چلا جائے گا۔ پیچھے سے خواتین ڈھولکی بجا کر اپنا شوق پورا کرتی رہیں گی، اور مرد حضرات ڈیرے پر مہندی کے فنکشن کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ سب ماریا نے شام کو تیار ہوتے ہوئے ظاہریہ کو بتایا۔ ہمارے ہاں لڑکے والے دلہن کے گھر اور لڑکی والے دلہا کے گھر مہندی لگانے نہیں آتے۔ بڑے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ گھر کی عورتیں تیار ہو کر دوسرے گھر رات کو جا کر مہندی لگاتی پھریں، اور بھائی لوگ تو جان ہی نکال دیں۔ بس پھر ہم لوگ اسی طرح سے مہندی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اصل شغل تو ڈیرے پر لگے گا۔ ناچنے والیاں خوب پیٹیاں بھر کر پیسہ لے کر جائیں گی۔ ماریا نے مزے سے ظاہریہ کو بتایا۔ اسے حیرت سے ہونک بنی ظاہریہ کی شکل دیکھ کر بڑا مزہ آتا تھا۔ تم میں سے کوئی انہیں منع کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو بہت برا کام ہے، ظاہریہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے منع کرنے پر وہ ہمارا گلا نہ دبا دیں گے؟ اور پھر گاؤں میں سب امیر گھروں میں ایسی ہی مہندی منائی جاتی ہے۔ یہ سب چھوڑو، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کرینہ کی فلم ہے نا، ایک گانے میں اس نے ایسی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ماہین سے چھپا کر میں نے یہ سوٹ سلوایا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں پھپھو اور سعد وغیرہ بھی ابو کے ساتھ پہنچنے والے ہیں نا؟ ماریا نے ظاہریہ کی جانب رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، ظاہریہ نے دھیمے سے کہہ کر نظریں جھکا لی۔ چلو تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنا بڑا جھولا نما فراق ہی بس پہن لیا، اوپر سے بازو بھی فل اور پاجامہ بھی لمبا، توبہ ہے بندہ کپڑے کے تھان میں ہی چکراتا پھرے۔ ماریا نے حسب معمول اس کی ذات پر تنقیدی بے لاگ تبصرہ جھاڑ کر اپنے آگے ان میں سے کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، سب احساس برتری کا شکار تھے۔ میں تیار ہوں، چلیں باہر؟
زاریہ جس نے گرے کلر کا کلیوں والا فراک پہن رکھا تھا اور جس پر سلور موتیوں کا کام بے حد خوبصورتی سے کیا گیا تھا، ساتھ ہی ٹراؤزر اور بڑا سا دوپٹہ اوڑھے بغیر کسی میک اپ کے وہ بے حد پیاری نظر آ رہی تھی۔ سرخی برخی نہیں لگانی؟ ماریا نے پیچھے سے پکارا۔ نہیں، قطعی انداز میں جواب دیتی وہ باہر نکل گئی اور برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھی سمینا بیگم کے پاس آن بیٹھی اور پھر تقریب کے اینڈ تک وہیں بیٹھی رہی۔ طوفان بدتمیزی دیکھ کر اس کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ اس تقریب کا حصہ بن سکے، اور کسی کو بھی اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ بس مہندی لگانے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے سمینا اٹھ کر سٹیج پر گئیں اور پھر وہ بھی واپس آ گئیں۔ دولہا کے باہر جانے کے بعد رشتے دار خواتین ڈھولکی لے کر بیٹھ گئیں۔ پھپھو بھی ان سے سرسری آ کر ملی اور پھر اپنی بھابھیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ ارے سمینا باجی، آپ آؤ نا، کوئی گانا وغیرہ سناؤ یا ڈھولکی بجاؤ۔ منجلی چچی نے نیچے بیٹھے ڈھولکی سنبھالتے ہوئے قدرے دور کرسی پر بیٹھی سمینا بیگم کو مخاطب کیا۔ باقی سب خواتین دائرہ بنا کر نیچے ہی بیٹھی تھیں، کچھ بڑی عمر کی کرسیوں پر براجمان تھیں۔ نہیں شکریہ، مجھے گانا یا ڈھولکی بجانی بالکل نہیں آتی، سمینا نے مسکراتے ہوئے نفی میں جواب دیا۔ حیرت ہے بھابھی، یہ تو آپ کا خاندانی کام ہے اور آپ کو تو آتا نہیں، آپ کے ابا بھی تو اتنے اچھے ڈھولچی تھے۔ اور کیا ظاہریہ کو بھی اپنا خاندانی کام نہیں سکھایا؟ میں نے تو سن رکھا ہے کہ یہ لوگ اپنا خاندانی کام بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ بن جائیں۔ ظاہریہ کی پھپھو نے مڑ کر طنزیہ انداز میں کہا اور باقی خواتین کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سمینا بیگم نظریں جھکائے خاموش رہیں۔ وہ ضبط کی کس منزل سے گزر رہی تھیں یہ وہی جانتی تھی۔ ظاہریہ کا غصے اور توہین کے مارے بری حالت ہو رہی تھی۔ وہ یا تو ان خواتین کا منہ بند کر دینا چاہتی تھی یا پھر واک آؤٹ کر جانا چاہتی تھی، مگر اماں کے ہاتھ کے نیچے دبا اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہمت نہیں تھی اس میں، اور پھر وہ سب گانا گانے میں مشغول ہو گئیں۔ ظاہریہ کی آنکھیں پانی سے لبریز تھیں۔ بھری محفل میں اتنا حد تک آمیز رویہ، اور تائی جی کی فیملی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ظاہریہ کا پورا وجود ایک اندیکھی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ باہر فائرنگ کا شور اور اندر ڈھولکی کی تھاپ اس کی سماعت پر گولے برسا رہی تھی۔ آخر مما نے اتنی بڑی بات چپ کر کے کیوں سہہ لی؟ ہم کوئی ان کے نوکر تو نہیں، انہی کے خاندان کا حصہ ہیں۔ مما خواہم خواہی خاموش رہ کر ان جاہل عورتوں کو شہ دے رہی ہیں۔ ایک بار منہ توڑ دیا ہوتا ایسی بات کرنے پر تو جرأت نہ ہوتی کسی کی بھی، آخر مما بھی تو سارنگ نواز کی بہو ہیں۔ ظاہریہ کھولتے دماغ کے ساتھ یہی سوچے جا رہی تھی۔ صبح ظاہریہ کے لیے دھماکہ خیز انکشاف لے کر طلوع ہوئی تھی۔ پہلے تو صبح باہر آ کر سب لوگوں کو عجیب سی افراتفری اور قدرے پریشانی میں مبتلا دیکھ کر اسے عجیب لگا۔ پھر ماریا نے ہی جلدی جلدی بتایا کہ رات نشے میں دھت طالب نے کسی مہمان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مقتول کسی ناچنے والی کے ساتھ حد سے زیادہ فری ہو رہا تھا جس پر طالب کی نظر تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کی حرکتوں سے باز رہنے کا کہا، لیکن اس پر طالب کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تب طالب نے غصے اور اشتعال میں آ کر اسے فائر مار دیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اور اب سب لوگ مقتول کے گھر والوں سے صلح نامہ لکھوانے گئے ہوئے تھے۔ مقتول کا گھرانہ ملکوں کے خاندان کے آگے کمتر اور کمزور تھا، انہیں دبانا کوئی خاص مشکل بھی نہ تھا۔ اور پھر علاقے کی پولیس بھی تو ملکوں کی نوازشوں کے سامنے سر تسلیم خم کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میڈیا کے ڈر سے پولیس اس معاملے میں مکمل طور پر غیر جانبدار ہو کر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس لیے ایس ایچ او کے کہنے پہ کہ اگر وہ قتل کو حادثاتی صورت دے سکے اور مقتول کے لواحقین بھی اس بیان کی تائید کر دے تو معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ ظاہریہ کا دل یہ تمام صورتحال دیکھ کر اس ماحول سے کھٹا ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کس جاہل جانور ٹائپ لوگوں میں آ گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اور گاؤں کا ماحول اگر ایسا ہوتا ہے تو شہر ایسی باتوں سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس کے دل میں گاؤں کے بارے میں نفرت بیٹھ گئی تھی۔ اس نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ وہ کبھی کسی گاؤں جانے کا نام نہ لے گی اور بظاہر نظر آنے والے سادہ دیہاتیوں سے کسی قسم کا رشتہ استوار نہیں رکھے گی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ ڈاکٹر بن کر وہ کسی گاؤں میں جا کر اپنی خدمات سر انجام دے گی، تو توبہ کر لی تھی اس نے اپنے اس خیال سے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔
کیا احساس برتری، غرور، دولت کا نشہ اور حاکمیت کا سرور انسان کو اس کی انسانیت کے درجے سے گرا کر اتنے گہرے پاتال میں پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی انسان کے درجے تک پہنچ نہیں پاتے، اور ایسوں کے لیے ہی دوزخ کا سب سے نچلا درجہ رکھا گیا ہے۔ اگر وہ سمجھے، اور ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے تھے، گاؤں ہو یا شہر، ظالم ہر جگہ ظالم ہے۔ مطلوب نے آ کر اطلاع فراہم کی کہ معاملہ تقریباً رفع دفع ہو گیا ہے، مقتول کے لواحقین 15 لاکھ پر صلح نامہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اصل میں بھا احسن نے مقتول کے چھوٹے بھائی کی گردن پر پستول رکھ دیا تھا۔ وہ بیچارے تو تھوڑی سی زمینوں کے مالک شریف لوگ تھے، پستول کی شکل بھی نہیں دیکھ رکھی تھی، جھٹ صلح نامے پہ دستخط کر دیے اور ان کی مرضی کے بیان پر دستخط کر دیے۔ اس طرح معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور ان سے کسی دشمنی کا بھی اندیشہ نہیں۔ ظلم ہی ظلم تھا۔ سب کی صورتوں پر اطمینان آتا دیکھ کر ظاہریہ نے افسوس سے سوچا، چلو بھائی، رات کی بارات کے لیے تیاریاں پکڑو۔ بھی فضول میں ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ میرے احسن نے بھی تو پی رکھی تھی، کبھی اتنا آپے سے باہر نہیں ہوا۔ اگر اتنے جوگے نہیں ہو تو نہ ایسا کرو، رنگ میں بھنگ ڈال کے رکھ دی تائی جی کا کسی رشتہ دار خاتون سے تبصرہ سن کر ظاہریہ کا ان بے حد شفاق لوگوں کے درمیان میں سے ہمیشہ ہمیشہ نکل جانے کو جی چاہا۔ کسی کے چہرے پر مرنے والے کے لیے افسوس کی رمق تک نہ تھی۔ نشے کے خمار نے ایک انسانی جان ختم کر ڈالی، یہ کوئی بات ہی نہ تھی۔ ظاہریہ دل پر بوجھ دھرے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سمینہ بھی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ مما کس قدر ظالم اور بے حس لوگ ہیں، کسی کے گھر آج صف ماتم بچھا ہے انہیں کی وجہ سے، اور انہیں شادی کی خوشیاں سوج رہی ہیں۔ ناقابل یقین، پلیز مما بابا سے کسی طرح رابطہ کرنے کی کوشش کریں، یہاں قریبی جو بازار ہے وہاں پی سی او ہوگا، وہاں سے بابا کو فون کر کے بلوا لیں، میں اب مزید اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ ظاہریہ نے اٹھتے ہوئے سمینہ سے کہا، ہاں سوچ تو میں بھی ایسا رہی ہوں، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی تو نہیں، خیر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کہہ دوں گی اتنے دنوں سے بات نہیں ہوئی، فون پر بات کر کے تسلی ہو جائے گی، لیکن انہیں بھی تو اتنی دور پریشان کرنا مناسب نہیں، اور پھر ٹریننگ یوں درمیان میں چھوڑ کر آنا بھی تو ان کے لیے ممکن نہیں۔ بس کچھ دن ہیں، صبر حوصلے کے گزار لیتے ہیں، بس زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہ کر گزاریں گے، اللہ خیر کرے، خیریت سے وہ آ جائیں تو ہم اسی دن یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سمینہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے ظاہریہ سے تائید کرتے اور پھر اپنے خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا، وہ بھی یہاں کے ماحول سے گھبرا اٹھی تھی، شاہ نواز تو کہیں سے بھی اس خاندان کا فرد نہ لگتے تھے، پڑھے لکھے، سلجھے، نرم خو، عاجزی پسند شاہ نواز نہ جانے کس پر چلے گئے تھے، آخر وہ اس ماحول میں پڑے بڑھے تھے اور کیچڑ میں رہ کر بھی کمل کی طرح اجلے اور صاف شفاف تھے۔ سمینہ نے جھکے سر کے ساتھ سوچا، تبھی مریم ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ وہ جلدی سے سمینہ کے قریب آن بیٹھی اور اس کے منہ سے ادا ہونے والے پہلے لفظ نے ہی ظاہریہ کے وجود کو گویا پرخچوں کی مانند اڑا کر رکھ دیا تھا۔ چچی، آج شام ظاہریہ اور احسن کا نکاح کیا جانے والا ہے۔ ظاہریہ نے اپنے منہ سے برآمد ہونے والی چیخ کو دونوں ہاتھ سختی سے منہ پر رکھ کر روکا تھا۔ صدمے سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ گزرا تھا اور خیال گزرا کہ مریم شاید اس کے ساتھ کوئی بیہودہ مذاق کر رہی ہے۔ یہی بات سمینہ بیگم کی بھی تھی۔ نہیں، میں کوئی مذاق یا جھوٹ نہیں بول رہی، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اللہ کی قسم آج شام وہ لوگ بارات لے جانے سے پہلے ظاہریہ اور احسن کا نکاح کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو یہاں لانے کا اصل مقصد یہی تھا۔ یہ منصوبہ تو بہت پہلے تیار کیا جا چکا تھا، اب تو چچا بھی ساتھ نہیں، منصوبے پر عمل کرنا اور آسان ہو گیا ہے۔ وہ زبردستی ظاہریہ سے نکاح کروا کر رہیں گے اور نہ کرنے کی صورت میں جان نہیں لیں گے، بلکہ ظاہریہ کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ اسی دھمکی پر آپ انہیں ظاہریہ کا ہاتھ تھما دیں گی، جو جوان بیٹی کی عزت سے تو بڑھ کر کچھ نہیں ہے نا۔ جب ظاہریہ کسی اور کے لائق نہیں رہے گی تو پھر تو نکاح آپ کو احسن سے کرنا پڑے گا، ویسے بھی وہ اس کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ آپ کمزور ماں بیٹی سے نکاح نامے پر دستخط کروانا کون سا مشکل ہے؟ میں سب کی نظر بچا کر ادھر آئی ہوں، ابھی سب مطلوب والے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔
بہت بڑی نادانی کی ہے آپ لوگوں نے ادھر آ کر، بہت بڑی نادانی۔ مریم سرگوشی کی صورت میں اتنا بڑا اندھوناک انکشاف کر کے باہر کسی کی آہٹ محسوس کر کے فوراً کمرے سے نکل گئی تھی، اور وہ ماں بیٹی خوف اور صدمے کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ بہت بری طرح ان کے شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی اور جائے پناہ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ فرار ہونا ناممکن تھا۔ ظاہریہ کو اپنے حواسات چھوڑتے ہوئے محسوس ہوئے جب کچھ ہی دیر بعد تایا جی اور احسن ایک ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے لانگ مکمل ناول کا پہلا حصہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ میں کوشش کروں گی، اگر میں نے جلدی پڑھ لیا تو میں یہ شام تک اپلوڈ کر دوں گی۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ یوٹیوب پہ چکر لگاتے رہنا ہے میرے چینل پر، اور لنک جو ہے وہ شیئر ضرور کرنا ہے، اور وائی ٹی کا میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ جلد ہی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔